الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے. اللہ عز و جل نے ہمیں اپنی دربار کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کہ کہہ دیجئے، کہ آپ کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم، کہ تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارے کنبے والے، خاندان والے، وہ اموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وہ تجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اس کے مندہ ہونے سے، اس کے ڈاؤن ہونے سے تم فکر مند رہتے ہو. وہ تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، اور وہ مکانات، وہ حویلیاں جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو، یہ تمام چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں نکلنے سے مانع ہو رہی ہیں تو پھر تم آگے آیت ہے کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرو. اللہ کا حکم یعنی کہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو گے. اگر کوئی اللہ کا حکم آ رہا ہے، اللہ کے نبی کا حکم آ رہا ہے، اور جو ہے کوئی کام اللہ جس کام کو حکم دے رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں اس کی میں آڑے آ رہی ہیں، تمہارے والد کی محبت، بیٹوں کی محبت، بھائیوں کی محبت اور بیویوں کی محبت، گھر بار کے چھوٹنے کا خطرہ، تجارت کا، مال و دولت کا، یہ سب چیزیں مانع ہو رہی ہیں، تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ گناہگاروں کو، نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے نبی کے مقابلے میں تمام چیزیں نچلے درجے پر ہیں، ہیچ ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب اللہ کا کوئی حکم آ رہا ہو، اللہ کے نبی کا کوئی طریقہ آ رہا ہو، کسی بات کا وہ حکم کر رہے ہو تو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. چاہے تمہاری تجارت کتنی بلندی پر ہو، کتنے سیزن کا ٹائم چل رہا ہے اور مندی کا خوف ہو، یا یہ مکانات کیسے چھوڑنے عالی شان مکانات ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت، کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. ایسا ایمان بنانے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو سب چیزیں چھوڑنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں. صحابہ کرام بھی تو یہی کرتے. جب ہجرت کا موقع آیا
تو تمام گھر بار سب کو چھوڑ چھاڑ کر وہ وطن عزیز جس کے اندر پلے بڑے پیدا ہوئے، جس کے چھوٹنے کا بھی ڈر تھا، اللہ کے نبی جاتے وقت بھی جو ہے محبت بھری نگاہ سے جو وہ اپنے وطن کو دیکھ رہے تھے، اے مکہ میں تو مجھے بڑا عزیز تھا، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکالتی میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو سب کچھ چھوڑنے کے لیے تمام صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ تو ایسے ایمان بنانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی سے ایسی محبت ہو، کہ اللہ کے نبی کے نام سے ایسی محبت ہو، ان کے طریقہ کار زندگی سے ایسی محبت ہو، صرف یہ نہیں کہ زبانی محبت ہو، عمل سے بھی ہم ایسا اقدام کرنے والے ہوں کہ ہمارے قول و عمل کے اندر تضاد نہ ہو، ڈفرینٹ نہ ہو، کہ ہم زبان سے تو کچھ کہہ رہے ہیں اور جو ہے عمل اس کے خلاف چل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، زبان سے تو کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے، جو زندگی ہے، اس کو اگر ہم جو ہے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے قول و عمل کے اندر تضاد ہے، ڈفرینٹ ہے، یعنی ہمارا قول تو کچھ اور ہے اور عمل کچھ اور ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی سے محبت کا بھرم کرتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کوئی اپنے پڑوسی سے، وہ اپنے بھائی سے یا کسی عالم سے، تو محبت کا بھرم بھرتا ہے لیکن اس کا عمل اس کے برخلاف ہے، تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کھوکھلا ہے، یعنی زبان سے کچھ کہتا ہے، عمل اس کے خلاف ہے۔ تو ایسی محبت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت وہ قابل قبول ہے کہ اس کی زندگی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق آ جائے، تبھی آدمی کامیاب ہوگا۔ صحابہ کرام نے اسی چیز کو اپنایا، ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے اسی چیز کو اپنایا کہ اللہ کے نبی کو جو بلند اخلاق دیے گئے تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو بہت بلند اخلاق دیے ہیں، آپ نے کیسے کیسے دشمنوں کو معاف کر دیا، آپ سب جانتے ہیں 13 سال تک مکہ کی زندگی کے اندر کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، یہاں تک کہ جب سورہ لہب نازل ہوتی ہے، تبت یدا ابی لہب، اس میں جو ہے ابو لہب کے بارے میں یہ نازل ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اللہ کے نبی کی 2 بیٹیوں کا نکاح اس کے بیٹوں سے ہوا تھا، عتبہ اور عتیبہ سے، لیکن جب سورت نازل ہوئی تو اس نے کہا کہ محمد کی دونوں بیٹیوں کو ڈیورس دے دو، طلاق دے دو۔ یہ دونوں جاتے ہیں مکہ کے اندر، اللہ کے نبی کے سامنے جا کر ان کی چہرے کی طرف تھوکتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہم نے تیری دونوں بیٹیوں کو، ام کلثوم کو اور ام رقیہ کو طلاق دے دی ہے۔ تو اس دین کی خاطر اللہ کے نبی کو کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی۔ ہم میں سے کسی کو ایسی تکلیف شاید اسلام کی خاطر نہ برداشت کرنی پڑی ہو کہ اللہ کے نبی کو کیسے کیسے غم دیے گئے دین کی خاطر۔ اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جب غزوہ بدر کا موقع آیا، کچھ قیدی لائے گئے تو اس میں ان کے شوہر بھی، کیونکہ وہ اسلام کے خلاف لڑ رہے تھے، وہ قیدی بن کر آ گئے، ابو العاص ان کا نام تھا۔ تو جب یہ معاملہ سامنے آیا کہ کس طریقے سے فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے، کہ سب لوگ فدیہ ادا کریں اور اس کے عوض چھوڑ دیا جائے، قیدیوں کو چھوڑنے کا مشورہ طے ہوا تھا، تو ابو العاص یہ بھی جو ہے سامنے آئے، تو ان کے پاس جو فدیہ تھا وہ اس فدیے کے اندر حضرت زینب نے وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ نے آپ کو جو ہے نکاح کے موقع پر یا نشانی کے طور پر دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے جب اس ہار کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، تو حضرت خدیجہ کا وہ ہار ہے جو میری بیٹی زینب کے پاس تھا، تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ ہار اس کو دے دیا جائے واپس، لیکن اس شرط پر دیا گیا کہ تم مکہ جانا، ادھر سے حضرت زینب کو مدینہ بھیج دینا۔ وہ اس شرط پر جو ہے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ادھر سے حضرت زینب کو ان کو سواری پر بٹھا دیا گیا اور ان کو بھیجنے کے لیے ان کو رخصت کیا جا رہا تھا۔ تو مکہ کے جو کفار مکہ تھے، جو سردار تھے، ان کو یہ بڑی حدت اور اپنی سرخ کی محسوس ہوئی کہ دن دہاڑے محمد کی بیٹی ہمارے یہاں سے چلی جائے، تو کسی سے کہا، حبار بن اسود سے کہا، اور انہوں نے جو ہے سواری پر تیر چلایا، اونٹنی کے اوپر تیر لگا اور وہ بدھ کی حضرت زینب اونٹنی سے نیچے گر جاتی ہے، اور وہ اس کنڈیشن میں تھی، آپ پریگنیٹ تھی، آپ کا حمل بھی ضائع ہو گیا، مس کیریج ہو جاتا ہے۔ ایسی کنڈیشن کے اندر جو ہے ان کو کہا گیا کہ دن میں نہیں لے جا سکتے، رات میں لے جاؤ گے، یہ ہماری بے عزتی ہے، دن دہاڑے محمد کی بیٹی چلی جائے۔ اور وہ سفر تقریباً 15 دن کا سفر اس دوران ہوا کرتا تھا۔ آسو 5-6 گھنٹے کے اندر مکہ سے مدینے آرام سے اطمینان سے آدمی پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت جو ہے ریتیلا ریگستان ہے اور چلچلاتی دھوپ ہے، اور کس طریقے سے وہ سفر ہوتا آپ جان سکتے ہیں کہ 15 دن میں جا کر، اور اس
ایسے ایام کے اندر اگر کسی عورت کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے. وہ وہاں جاتی ہے, مدینے پہنچتی ہے, اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا تو بے تحاشا آپ کو غم ہوا. لیکن فتح مکہ کے موقع پر حبار بن اسود جنہوں نے تیر چلایا وہ اسلام میں داخل ہوئی, معافی مانگی. اللہ کے نبی نے ایسے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا, کچھ نہیں کہا. تو ہمیں اللہ کے نبی کا اخلاق اپنانے ہیں, ان کا طریقہ اپنانا ہے کہ کیسے کیسے آپ نے جو ہے اپنی زندگی گزاری ہے اور کیسے کیسے نمونے اور کیسے کیسا اسوہ ہمیں امت کو دیا ہے, ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. اور ایک دوسرے کی خیر, ابھی میں نے حدیث پڑھی الدین النصیحہ, کہ دین جو ہے سراسر خیر خواہی کا نام ہے. ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں, کسی کے بدخواہ نہ بنیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاجر بھی تھے, کپڑے کی دکان تھی, ایک دن دوپہر میں ہی اپنی دکان بند کر دی. کسی نے معلوم کیا کہ اتنی جلدی کیسے آپ نے اپنی شاپ کو آف کر دیا. کہنے لگے کہ آج آسمان پر بادل ہے. تو بادل سے کیا ہوا کہ کوئی کسٹمر, کوئی خریدار ادنا سستے کپڑے کو مہنگا سمجھ کر نہ لے جائے. کتنی خیر خواہی تھی کہ اس لیے میں نے آج دکان کو بند کر دیا, موسم کل اچھا ہوا کل دکان کھولیں گے, کسی کو دھوکہ نہ لگ جائے. یہ ہمارے اخلاق تھے. ایسے اخلاق اللہ کے نبی ہمیں دے کر گئے ہیں. ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں. سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے, ایک چینٹی نے دوسری چینٹیوں سے یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, تم اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ, کہیں وہ لاشعوری کے طور پر آپ سب کو روندتا ہوا نہ گزر جائے. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. یہ خیر خواہی اللہ کو اتنی پسند آئی, ایک چیٹی نے دوسری چیٹیوں سے کہا کہ بلوں میں داخل ہو جاؤ, لشکر آ رہا ہے, کہیں وہ جو ہے لاشعوری کے طور پر تمہیں روندتا ہوا نہ گزر جائے. اللہ کو یہ خیر خواہی اتنی پسند آئی, قرآن میں چیٹی کے نام سے سورہ نمل پوری نازل فرما دی. ہم انسان ہو کر اگر جو ہے خیر خواہی کو اپنائیں گے تو اللہ کس قدر راضی ہوگا. پہلے ہم ایک دوسرے کے کتنے خیر خواہ ہوا کرتے تھے. جب مسلمان جو ہے یعنی کہ ان کا غلبہ تھا, دنیا پر حکومت کرتے تھے, تو کسی غیروں نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ مسلمان جدھر جاتے ہیں ادھر کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہے, لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں, ان کے معاملات سے متاثر ہوتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ ایک آدمی کو بھیجا بغداد, اس وقت مسلمانوں کا مرکز ہوا کرتا تھا. وہ آدمی وہاں پہنچتا ہے, اسے بھوک لگی تو اس نے ایک ہوٹل پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھا. تو کھانے کے دوران دیکھا کہ ایک بندہ اور بھی پاس میں کھانا کھا رہا ہے. وہ برابر اسے دیکھ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی پردیسی مسافر ہے. یہ آدمی کھانے سے فارغ ہو کر جو مسافر کا کاؤنٹر پر جاتا ہے اور پیمنٹ پے کرنے کے لیے, تو اس نے کہا تمہارا بل پے ہو چکا ہے. کہ کس نے کیا ہے؟ کہ فلاں آدمی کھانا کھا رہا تھا, وہ یہی مقامی آدمی ہے. اس نے دیکھا کہ یہ کوئی پردیسی آدمی ہے, پردیسی آدمی کی میزبانی کرنا ہمارا فریضہ ہے, تو اس نے تمہارا پیمنٹ کر دیا تھا. یہ کیسے اخلاق ہے بھائی. اس آدمی کو کسی سامان خریدنے کی ضرورت پیش آئی تو ایک دکان پر گیا کہ تھوڑا سامان ہے, کہ ہاں ہے, کہ اتنے قیمت کا ہے, کہ ٹھیک ہے دے دیجئے. کہ آپ ایک کام کیجیے, آپ کو یہ سامان کی ضرورت ہے, فلاں سامنے دکان ہے, اس پر بھی یہ سامان اس کی قیمت میں مل جائے گا, آپ وہاں سے لے لیجیے. خیر وہ آدمی گیا, وہاں سامان خریدا, لیکن اسے دماغ کے اندر یہ بات تھی اس نے کیوں نہیں لیا. یہ دوبارہ ریٹرن آتا ہے کہ تمہارے پاس جب یہ چیز موجود تھی آپ نے یہ چیز ہمیں کیوں نہیں دی. اس نے کہا کہ الحمدللہ آج صبح سے میری دکان پر اتنے کسٹمر آ گئے ہیں کہ میری جو ہے روزی روٹی کا اچھا انتظام ہو گیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں سامنے کا جو دکاندار ہے اس کی سیل نہیں ہو پائی ہے, میں چاہ رہا تھا کہ اس کے بھی کچھ ہاتھ ملنے پڑ جائے اور اس کے بھی بچوں کے روٹی روزی کا انتظام ہو سکے. کتنی خیر خواہی تھی. آج یہ خیر خواہی ہمارے درمیان سے مفقود ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. ایک شخص نے گھوڑا خریدا, فرض کرو 7,000 کا گھوڑا خریدا. کسی نے معلوم کیا کتنے کا خریدا, کہ جی 7,000 کا, کہ یہ تو بڑا اچھا عمدہ گھوڑا ہے, یہ تو تقریباً 8,000 کی قیمت کا گھوڑا ہے. یا بھی اگلے دن جو ہے اس سیل مین کے پاس گئی کہ تم نے گھوڑا مجھے کچھ سستا بیچ دیا, میں 1,000 آپ کو اور ریٹرن دیتا ہوں. کہ شاید تم سے غلطی ہو گئی, اس کی قیمت تو لوگ 8,000 کی بتا رہے ہیں اور تم نے 7 میں خرید دیا, بیچ دیا. تو یہ کہ آپ جو ہے پھر کس نے اور کہا کہ کتنا خریدا, یہ 8 کا خریدا, کہ شاید تو 9,000 کی قیمت کا. یہ دوبارہ چلے گئے. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے بار بار پیسے دینے کیوں آ رہے ہیں, میں نے تو خوشی سے آپ کو بیچا ہے کہ میں خیر خواہی کے طور پر پیسے دینے کے لیے آ رہا ہوں. کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے, بدخواہ نہیں ہونا چاہیے. تو ایسے اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں یہی اخلاق کو دے کر گئے ہیں کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا کس قدر جو ہے اس کا جو ہے خیر خواہ بن کر زندگی گزارنی چاہیے. آج ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے.
اللہ کے نبی کو فرمایا گیا کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے. کسی آدمی سے کوئی معاملہ ہو جائے، معاملے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے ہم جان کے دشمن بنے ہو، کسی کا ڈاکہ ڈالا ہو، کسی کی زمین ہڑپی ہو. صرف زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل گئے یا کوئی جو ہے یعنی کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو اس پر جو ہے ہم جو ہے معافی کے باوجود دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اللہ سے رات دن دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ تبھی معاف کرے گا جب تم دوسروں کو معاف کریں گے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ جو تم سے توڑ رہا ہے تم اسے جوڑنے کی کوشش کرو، جو تم پر ظلم کر رہا ہے تم اس کو معاف کرو، جو تمہارا حق نہیں دے رہا ہے تم اس کا حق پورا پورا دو. یہ اخلاق ہے. کتنے لوگ ہیں جو ان اخلاقوں پر جو ہے عمل کرتے ہیں کہ توڑنے والے سے جوڑنے کا حکم ہے، جو ظلم کر رہا ہے اسے معاف کرنے کا حکم ہے. کوئی تمہارا حق نہیں دے رہا تم اس کا حق پورا پورا دو. ایک دوسرے کا احترام کرو. صحابہ کرام کتنا دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی فرماتے تھے. صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، کسی کا وضو ٹوٹ گیا، اسمیل محسوس ہوئی، تو ظاہر ہے کوئی آدمی اٹھ کر جائے گا اور وضو کر کے آئے گا، تو اس کی حالانکہ فطری چیز ہے لیکن ہلکی سی سلوکی توہین سی بے عزتی سی محسوس ہوتی ہے. ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں ہم سب وضو کر کے آ جائیں. کہ ٹھیک ہے وضو کر کے آ جائیں، نماز کے قریب ہے. سب کے سب گئے وضو کر کے آ گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا کس کا وضو ٹوٹا. کتنی عیوب کی پردہ پوشی فرماتے تھے، ایک دوسرے کے لیے کتنا ان کے دل کے اندر احترام تھا. اللہ کے نبی کے ساتھ ایک صحابی جا رہے ہیں، راستے میں ایک پیڑ سے آپ نے 2 مسواکیں توڑی اور اس میں سے ایک اپنے پاس رکھی، ایک اپنے ساتھی کو دی. لیکن جو ساتھی کو دی وہ مسواک بالکل اسٹریٹ تھی، سیدھی تھی، اور جو اللہ کے نبی نے اپنے پاس رکھی وہ ذرا ٹیڑھی تھی. ظاہر ہے کہ ٹیڑھی کے مقابلے میں آدمی سیدھی مسواک کو پسند کرتا ہے. تو وہ صحابی کہنے لگے میں یہ چاہتا ہوں سیدھی مسواک یا رسول اللہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں سیدھی مسواک تمہارے پاس ہونی چاہیے. یہ ایمان کی علامت ہے کہ ہر آدمی، فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر یہ صفت نہ آ جائے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے. جو چیز مجھے مرغوب ہے اسے اپنے بھائی کو دے کر خوشی محسوس ہونی چاہیے. بظاہر قلب میں تھوڑی سی دقت محسوس ہو رہی ہے لیکن اس پر جو ہے اللہ کے یہاں سے اجر مرتب ہوتا ہے کہ جو تمہیں پسند ہے، جو کام، جو چیز، جو باتیں وہ دوسرے بھائی کے ساتھ آپ جو ہے شیئر کرو، تب تمہیں روحانی اندرونی خوشی محسوس ہوگی. یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اللہ کے نبی کا یہ طریقہ تھا. تو ہمیں چاہیے، اخلاق کی باتیں کرنا بہت آسان ہے، اخلاق کے اوپر درس دینا بہت آسان ہے، لیکن اخلاق جو ہے اپنانا، ان کو فالو کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو ہمیں چاہیے جو ہے اللہ کے نبی کے اخلاق کو اپنائیں کہ اللہ کے نبی کا کیا طریقہ رہا ہے، کیا طریقہ زندگی رہا ہے، کیسے آپ نے زندگی گزاری ہے، کس طریقے سے آپ نے دوسروں کو معاف کیا ہے. تو ہم کس طریقے سے اپنائیں گے تو فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کا جب نام اعمال کھلے گا اور اس کے اعمال تولے جائیں گے، اس میزان کے اندر، ترازو کے اندر اس سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں. سب سے وزنی چیز اگر کوئی رکھی جائے گی تو اس میں اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. تو ہمیں اچھے اخلاق اپنانے چاہیے، ظلم کرنے والوں کو معاف کرنا چاہیے. کوئی ہمارا حق ادا نہیں کر رہا ہم اس کا حق ادا کریں، کوئی ہم سے رشتہ توڑ رہا ہے ہم اس کو جوڑنے کی کوشش کریں. اس صفت کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ. پھر فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے میزان کا پلہ جو ہے بھاری ہوگا یہ آدمی کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا جو ہے پلہ ہلکا رہ گیا یہ آدمی ناکام ہوگا. تو ظاہر ہے کہ ہمیں ساری زندگی یہی نہیں رہنا ہے، ہمیں یہاں سے جو ہے کوش کر کے اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے. اپنی ساری نفرتوں کو، قدورتوں کو، عداوتوں کو، دشمنیوں کو یہی ختم کر دے. دلوں کے اندر سے نفاق کو، قدورت کو، کینہ کو نکالیں. سوتے وقت روزانہ سب کو معاف کر کے سوئیں. پتہ نہیں اگلی صبح کا سورج ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو موت کا کچھ نہیں پتا. اس لیے اپنے دل کو بڑا کریں، اپنے ظرف کو وسیع کریں، سارے دنیا کا غم اپنے دل میں سنبھالیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، کسی بھی اعتبار سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت سے زیادہ نیک عمل کی توفیق و رحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.